بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بینائی نہ رہی تھی جو نکلے تلاش کو، بینائی نہ رہی تھی جو نکلے تلاش کو، ہاتھوں سے اس طرح شہ نے ڈھونڈا ہے اکبر کی لاش کو۔ ماہ محرم کا مہینہ فقط لباس تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تبدیل کرنا ہے تو اپنے کردار کو کرو۔ ایک سر ہے جو سرے نوکے سنا پہ بولتا ہے، بے بدن ہو کے بھی خالق کی زبان بولتا ہے۔ السلام یا حسین۔ ہم اہل عشق کا رشتہ اس قبیلے سے ہے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ ماتم کا مطلب کیا ہے؟ ماتم کا مطلب ہے احتجاج کرنا۔ جب کوئی بھی فرد یا جماعت اپنے کسی مفاد اور لالچ کی خاطر طاقت کے نشے سے سرشار کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو معاشرے میں درد دل رکھنے والے افراد اس کے لواحقین اور ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا احتجاج ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ معزز عزیزان، یہ ایک روزمرہ کی مشاہداتی بات ہے، مگر جب کوئی اپنی طبعی موت مر جاتا ہے تو اس میں خدائے بزرگ و برتر کی مرضی شامل ہوتی ہے، تو خدا کی مرضی کے خلاف کوئی بھی شخص ماتم اور احتجاج نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل درست بات ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی ایسے ہی ہے، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے ماتم سے منع فرمایا ہے، اور ملت اہل تشیع میں سے بھی مردوں کا ماتم سختی سے منع ہے، بلکہ حرام بھی ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ ماتم کیوں کیا جاتا ہے، تو یہ ایک اہم بات ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ شیعہ ہمیشہ شہیدوں کا ماتم کرتے ہیں، کسی بھی مردے کا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ضروری یہ ہے جاننا کہ کیا اس کا قتل ہوا ہے، اور جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی کا کیا ہوا ظلم ہوتا ہے، جبکہ ظالموں، غاصبوں اور خائنوں پر تو اللہ پاک لعنت بھیجتا ہے، غضبناک بھی ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وعید جہنم کی آیت مبارکہ کا اپنے کلام قرآن پاک میں نزول بھی فرماتا ہے۔ اور اب جو کام خالق کی مرضی کے خلاف کیا گیا ہو، اور جو کام میں مخالفت کلام اللہ میں ہو، اور جس کام میں خدا کی رضا شامل ہی نہ ہو، اس کے خلاف احتجاج یعنی ماتم جائز بھی ہے، اور آپ گریاں کر بھی سکتے ہیں۔ نیز واضح ہو کہ شیعہ نے حیدر کرار کو ماتم و عزاداری سید الشہداء حضرت مولا امام حسین علیہ السلام سے بیک وقت دو ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی اور کام سے حاصل نہیں ہوتے۔ نمبر 1 کہ ظالم سے نفرت، اور نمبر 2 مظلوم سے ہمدردی۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو 1 منٹ سے پہلے زمین سے تمام برائیوں کو ختم کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس نے دنیا میں ایک نظام بنایا ہے اور نیکی اور بدی کے 2 راستے قائم رکھے ہیں۔ جو نیکی کا راستہ ہے اس میں اس کی مرضی شامل ہے، اور جو برائی کا راستہ ہے اس میں اس کی مرضی شامل نہیں ہے، تاکہ قیامت میں حساب لے سکے کہ دنیا میں میری مرضی والے کام کیے ہیں یا وہ کام انجام دیے ہیں جس سے میں راضی نہیں ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو تو روز جزا و سزا جنت و جہنم
قیامت کے انعقاد کا عقیدہ ہی غلط ہو جائے گا۔ اور پھر اگر معترض کا یہی اعتراض ہو کہ میں نہ مانوں کہ مصدق ہر کام اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، تو وہ اس بات پر بھی ایمان کیوں نہیں لے آتا کہ یہ جو دنیا بھر میں عزاداری امام حسین علیہ السلام اور عشق اہل بیت علیہم السلام کے غم میں گریاں و ماتم بپا ہے، اور دشمنان اہل بیت علیہم السلام پر لعنت بے شمار بھیجی جاتی ہے، اس میں بھی تو اللہ کی مرضی شامل ہے۔ جو جواب آپ کا ہو وہی ہماری طرف سے بھی قبول کریں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں گریہ زاری کی فضیلت۔ علامہ حرِ عاملی کی کتاب وسائل شیعہ کی جو 14ویں جلد میں ایک طویل روایت موجود ہے، جس کے مختصر حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ محمد بن علی نے علی بن ابراہیم سے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار ہاشم سے، اور انہوں نے ریان بن شبیب سے جو سکا ہیں، اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ روایت مشہور، معتبر اور صحیح ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، اے پسر شبیب، اگر کسی چیز کے لیے تو امام حسین بن علی علیہ السلام کے لیے گریہ کرو۔ یہی ہمارے نزدیک بقا گریہ و عزاداری کی ایک روایت صحیح ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے مزید فرمایا، اے پسر شبیب، اگر کسی چیز کے لیے گریہ کرنا چاہو تو امام حسین علیہ السلام پر کرو، کیونکہ ان کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 18 مردوں کو قتل کیا گیا، جن کا روئے زمین پر کوئی ثانی نہیں تھا۔ بتحقیق 7 آسمان اور زمینوں نے ان کے قتل پر گریہ کیا۔ آسمان کے ان پر گریہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ اے پسر شبیب، اگر تو نے مولا حسین علیہ السلام پر اس طریقے سے گریہ کیا کہ تمہارے اشک تمہارے رخسار پر جاری ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو خواہ کم ہو یا زیادہ بخش دے گا۔ اے فرزند شبیب، اگر تم نے خدائے متعال سے اس حال میں ملاقات کرنی ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، تو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرو۔ نمبر 3، وسائل شیعہ میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ شیخ حسن بن محمد توسیٰ نے امالی میں اپنے والد سے اور انہوں نے الخ سے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر قسم کی گریہ وزاری مکروہ ہے سوائے امام حسین علیہ السلام پر گریہ وزاری کے۔ اور اس کی تیسری روایت میں ابی حمزہ نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بندے کے لیے کسی بھی مصیبت میں گریہ وزاری مکروہ ہے سوائے حسین ابن علی علیہ السلام کے غم پر گریہ کرنے کے، اور یقیناً اسے اس کا اجر ملے گا۔